اس سے پہلے کہ میں چوتھی بار سوال کروں بابا نے بولنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ میں اونچے پہاڑ کی چوٹی پر بنے ایک مکان کی جانب بڑھ رہا ہوں اور بابا کی گفتگو مجھے کالے گھنے کوہرے میں لپیٹ رہی ہے۔ چوٹی کے قریب مجھے صرف ایک تنہا مکان ہی نظر آیا، باقی سب کچھ کوہرے میں گھرا ہوا تھا۔ نیچے جانے کے لیے مجھے راستہ نہیں مل سکے گا، یہ بات بھی میرے ذہن سے نکل چکی تھی، لیکن جب جھنکنا آئی اور اچانک اس نے کہا بابا انہیں کھانا بھی کھانا ہے، مجھے لگا کسی نے سیڑھی رکھ دی اور مجھے زمین پر اتار لیا۔ زمین پر پہنچنے کے بعد میں سیدھا جا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ جھنکنا کے غیر ملکی سفر کا بیان جاری تھا۔ وہاں عورتیں کیسی نڈر ہوتی ہیں، جس کانفرنس میں وہ گئی تھی وہاں انہوں نے اپنے لیڈروں پر کیسی نکتہ چینی کی تھی۔ ہری نے کچھ انگریزی میں کہا۔ چونکہ میں نیچے اتر آیا تھا پھر بھی اپنے ساتھ کوہرا لایا تھا۔ ہاں بیٹے میں بالکل ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، یہاں تک کہ میں چائے کا کپ دھو سکتا ہوں اور جیا کو دیتا ہوں، میں خود دوائی لیتا ہوں، بیت الخلاء میں بھی میں ہری اور جیا میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں ایک پرائی کوکھ سے جنمی عورت کے بارے میں غلط نہیں کہوں گا، یہاں تک کہ بچے بھی فرما بردار ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مگر بیٹے تم سمجھ سکتے ہو کہ میں بہت تنہا زندگی جی رہا ہوں۔ سندھ سے نکلنے کے بعد میں نے سارا وقت اجمیر میں گزارا۔ ہمارے پڑوسی اور رشتہ دار بھی وہی ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد بھی تمام پرانے دوست، ست سنگ اور مندر سب وہی ہیں۔ سادوری کے مرنے کے بعد میں اپنے دوست چھبیل کے گھر رہا، وہ بھی ساری عمر کمارا رہا، لیکن اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا، وہ چل بسا۔ میں اجمیر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ نینا بیٹا مجھے ساتھ لے آئی۔ یہاں بابا تھوڑا رکے، انہوں نے گہری سانس لی، آہ بھری۔ مگر ہائے رے دنیا، کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ کتنے دن رہ سکتا ہے؟ ہری نے اصرار کیا اور مجھے یہاں لے آیا۔ کسے معلوم گرو مہاراج میرا امتحان لے رہے ہیں، انہوں نے مجھے ایسی سزا دی۔ گرو مہاراج سب کو ہری جیسا بیٹا تھے، لیکن یہاں میرے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور کوئی کرے بھی کیسے؟ ہری کے علاوہ یہاں کوئی سندھی نہیں سمجھتا۔ وہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور رات کو ہی گھر لوٹتا ہے۔ اڑوس پڑوس میں کوئی سندھی خاندان نہیں ہے، کوئی میرے پاس نہیں آتا، اور نہ ہی میں کسی کے یہاں جا سکتا ہوں۔ بچوں سے ایک دو لفظ سیکھ لیتا ہوں، اس عمر میں نامانوس الفاظ میں بول نہیں سکتا۔ جاگتا ہوں تب تک گرو بانی بولتا رہتا ہوں، اپنے گناہوں کی گرو مہاراج سے معافی مانگتا ہوں۔ کن کرموں کا یہ پھل مل رہا ہے مجھے، میں پوچھتا رہتا ہوں۔ آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی ہے، اب تو میں سندھی میں کچھ نہیں پڑھ پاتا۔ درمیان میں جھنگنا کی دخل اندازی میرے دھندلے دماغ کو صاف کرتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یونیسیف میں بھی کچھ اصول ہیں، وہ کہتے ہیں ہم برے ملازمین کی حمایت نہیں کرتے، ہم فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، بہتر تعلیم، بہتر مکان، بڑھاپے کے لیے بہتر انتظام۔ میرے ذہن پر دوبارہ دھند چھا جاتی ہے۔ ہری میرا کتنا خیال رکھتا ہے، دیکھو آدھا وقت تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے، اکھل اور نکھل بھی دیر سے دوپہر میں لوٹتے ہیں، یکایا کچھ ہو جائے تو کون مدد کرے گا؟ اسی لیے اس نے بستر کے بعد گھنٹی لگا دی ہے، اگر میں اسے دباؤں تو نیچے پڑوسی کے گھر میں گھنٹی بجے گی، ان کو گھر کی ایک چابی دی ہے۔ اب تک تو گرو مہاراج کی مہربانی سے کوئی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اگر کوئی اوپر آ بھی جائے تو وہ کیا مدد کرے گا؟ وہ سندھی سمجھ نہیں سکے گا اور مجھے گجراتی نہیں آتی۔ اسی لیے میں جیو سے کہتا ہوں کہ ایک دن جب تم دروازہ کھولو گی مجھے مردہ پاؤ گی، میں گھنٹی نہیں بجاؤں گا۔ تم نے ضرور بچپن میں سندھی میں یہ کہانی پڑھی ہوگی، ایک طوطا راجا کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بار ایک ایسا آدمی آیا جو طوطوں کی زبان جانتا تھا۔ اس نے طوطے سے کہا کہ وہ اس کے وطن جا رہا ہے، کوئی اگر پیغام ہے تو لے جائے گا۔ طوطے نے کہا میرے رشتہ داروں سے کہنا کہ میں سونے کے پنجرے میں رہتا ہوں اور طرح طرح کا کھانا کھاتا ہوں، لیکن میں بالکل اکیلا ہوں، یہاں کوئی بھی نہیں جو ہماری زبان بولتا ہوں۔ وہ آدمی جب پیغام لے کر واپس لوٹا، طوطے نے اس سے پوچھا کہ اس کے رشتہ داروں نے کیا کہا۔ آدمی بولا کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن جیسے ہی انہوں نے پیغام سنا وہ سب ٹہنیوں سے گر پڑے اور مر گئے۔ یہ سنتے ہی طوطا بھی پنجرے میں گر پڑا۔ راجا کو لگا کہ طوطا بھی مر گیا، اس نے حکم دیا کہ طوطے کو پنجرے سے باہر نکال پھینکو۔ جیسے ہی طوطے کو باہر نکالا وہ اپنے دوستوں سے ملنے اڑ گیا، انہوں نے اسے آزادی کا راستہ دکھایا تھا۔ آج اگر میں گر پڑوں میں اڑ کے کہاں جاؤں گا؟ کھانا ختم ہوا، دھند میں دیر تک رہنا ممکن نہیں تھا۔ ہری نے پوچھا آئس کریم، لیکن جھنگنا نے سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے ارے اس کو شری کھنڈ پسند ہے۔ میں نے بھی سر ہلایا۔ میں نے اکھل اور نکھل کو ایک پیکٹ دیا، جھنگنا نے بھی مجھے ایک پیکٹ دیا۔ اس نے کھولا اور مجھے دکھایا، انگلش لیدر آفٹر شیو، 1 اونس پاؤڈر کی ڈبیا، مردوں کے لیے جرمن مشک کی بوتل اور جوڑے ولایتی موزے۔ پھر یہ طے ہوا کہ ہری، جھنگنا اور بچے سب اسٹیشن پر ودا کرنے آئیں گے، ان کے لیے تفریح کا موقع تھا۔
ویسے بھی بابا کے آرام کا وقت تھا، میں ان کے کمرے میں خدا حافظ کہنے گیا۔ جب میں نے ان کی آنکھیں بند دیکھیں تو میں نے سوچا وہ سو رہے ہیں۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ گاڑی کا وقت ہو رہا تھا، میں دھیرے سے کمرے کے باہر نکل آیا۔ ہری کار کے لگیج کمپارٹمنٹ میں میرا سوٹ کیس رکھ چکا تھا۔ ہم نیچے اتر آئے۔ ہری نے کار کا دروازہ کھولا۔ بچے کھڑکی کے پاس بیٹھنے کے لیے شور مچانے لگے۔ اچانک گراؤنڈ فلور کے گھر میں زور سے گھنٹی بجی۔ گھر کا مالک چیختا ہوا باہر نکلا۔ وہ بولا، چوڑا بھائی، جھنگنا ہری بھائی کے۔ گھنٹی بجنی بند ہو گئی۔ سب کے چہرے اتر گئے۔ یہ لمحہ آج اور ابھی کیوں آیا، میں نے سوچا۔ ہم سب گھبرائے ہوئے اوپر پہنچے۔ ہری نے تالا کھولا۔ بابا ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ ہاں ہری، میں نے سوچا میرا کے گھر کے آدمی کو مجھے الوداع کہنا چاہیے۔ کسے معلوم میری موت کے بعد وہ سندھی بولنے والا آخری شخص ہو۔